محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک مہینے کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی ایک ایسی رات ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی، شان والی، مقام والی۔ اور اللہ نے خود ہی فرمایا وما ادراک لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ آخری 10 دنوں کے جو طاق راتے ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ افسوس یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی صرف 27 رات کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہی ہی لیلۃ القدر ہے، ہر سال اسی کو ہی آتی ہے۔ ایسی بات نہیں، ایک سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 27 کو ہی آئی تھی اور ایک سال 21 کو بھی تھی، لیکن آپ نے اس کی ایک علامتیں بتائی جو ہمیں پورے احادیث کا ذخیرہ پڑھنے کے بعد 2 چیزیں ملی ہیں کہ لیلۃ القدر کی علامتیں وہ کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس رات اگر لیلۃ القدر ہوگی وہ رات خوشگوار ہوگی، پر رونق ہوگی۔ اور دوسری علامت کہ صبح جس رات جو گزری ہے لیلۃ القدر کی، صبح کا جو سورج طلوع ہوگا وہ ایک پلیٹ نما ہوگا، اس کی کرنیں اور شعاعیں وہ نہیں ہوں گی۔ یہ 2 علامتیں حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں روشنی ہے، یہ ہے، وہ ان کے تجربات ہیں، باقی شریعت نے کچھ نہیں بتایا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم تلاش کرو، محنت کرو، اللہ محنت کو دیکھے گا، جس کی جتنا محنت اتنا اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر لیلۃ القدر مل بھی جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دوسری حدیث اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہر آدمی کوشش کرے اعتکاف بیٹھے 20 کی شام کو لے کر اور مسجد میں چلا جائے۔ صبح جو ہی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں چلا جائے۔ خیمہ لگانا بھی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا، عورتوں کا بھی خیمہ لگایا، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے بعد ہر سال اعتکاف بیٹھے، حتیٰ کہ ایک سال نہیں بیٹھ سکے، دوسرے سال 20 دن بیٹھے۔ اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بیویاں بیٹھتی رہیں۔ آج بھی کوئی عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی، اس مسجد میں بیٹھے گی، مدرسے میں، جہاں عورتوں کے لیے اہتمام ہوگا۔ گھروں کے اندر بالکل شریعت کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بعض جو ہے نا کپڑا ڈال دیتے ہیں، بات نہیں کرنی، کسی کو چابی دینی کرنی، کوئی ضرورت کی بات کچھ نہیں۔ آپ بات کر سکتے ہیں ضرورت کی، لیکن فضولیات سے بچنا ہے، قرآن کثرت سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر میت آ گئی ہے مسجد میں تو جنازہ پڑھ سکتا ہے، مریض آ گئی تو عیادت کر سکتا ہے، ورنہ باقی اپنے آپ کو زیادہ صوفیوں کی طرح پابند کر کے بٹھانا بھی بالکل ہی کوئی بات نہیں کرنی، نہیں۔ بعض ساتھی وہاں مسجد میں رہتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں، متاثرہ جگہ کو دھو کر اسی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ اس کا باہر رہے گا، اعتکاف بھی اس کا باہر رہے گا، فضولیات فون پہ نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد انسان جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا شوال کا تو وہ اپنے گھر چلا جائے گا، تو گھر جو ہی جائے گا اور عید کی تیاری کرے گا۔ عید کی تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صاف ستھرے، یعنی پہلے تو نئے ہوں، نئے نہیں تو پھر صاف ستھرے، اور اس کا وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی 1 نیزے کے برابر اوپر آ جائے تو اس وقت عید نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید نماز کے لیے مرد بھی عیدگاہ کی طرف آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ بھی عیدگاہ کے اندر پہنچیں گی، مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہوں گے۔ اسی طرح عید کے بعد جو ہے نا اگلا عمل بے شک کچھ وقفہ کر لیا جائے لیکن چھوڑنا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے ساتھ ملا دیے، کانا کصیام الدہر، اس کو ایک مکمل سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملیں گے۔ وہ سال کا کس طرح؟ 1 نیکی پر 10 نیکی ہیں، تو یہ 30 روزے، 30 روزوں کے 10 سے ضرب دیں تو 300۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے یعنی کہ 60 روزے، وہ 10 کے ساتھ ضرب دینے سے تو 360 روزے، 360 دن ہی سال کے ہوتے ہیں۔ جس طرح فرض نماز سے پہلے سنتے ہوتی ہیں، بعد میں سنتے ہوتی ہیں، رمضان المبارک ایک فرض ہے، اس سے پہلے شعبان کے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر رکھتے تھے اور رمضان کے بعد یہ شوال کے روزے بھی رکھتے تھے۔ اس لیے شوال کے روزے پورے شوال کے اندر کہیں بھی جس موقع ملے چھوڑنے نہیں ہیں، رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں پورے سال کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے سنایا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔